تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل کو ہم نے بتلایا آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ جب یہ مر گیا، مرتے وقت چیخا پکارا، اللہ آج معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے آلان، اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو مفسد تھا، گناہ کرتا رہا، مانا نہیں، آج میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کے بعد جو بات رکھی نا، وہ بہت ہی عجیب بھی ہے۔ عجیب اس معنی میں کہ اندر بڑے راز، گہرے راز اس کے اندر چھپے ہو۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تجھے تو نجات نہیں دوں گا، تیرا ایمان تو قبول نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھ تیرے بدن کو نجات دے کر نشانی بنا کے رکھوں گا کہ لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں۔ یہ وہ فرعون بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر 2000 سال گزر گئے۔ اب میرا آخری نقطہ ہے، آخری نقطہ غور سے سنو۔ پھر 2000 سال گزر، ایک سال 2 سال نہیں، 2000 سال گزر گئے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرعون جو ڈوب کے مرا وہ کہاں گیا، کہاں گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اطلاع دی کہ ہے، اور وہ نجات بھی اللہ اس کے جسم کو دیا ہے، اور وہ نشانی بھی بنے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت یونس کی اتر کے بھی 1500 سال ہو گئے۔ تب تک بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرعون جس کو اللہ نے کہا کہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، یہ کہاں نجات دے کے اللہ رکھا ہوا ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے مسلمانوں، اللہ کے وعدے پر گہرا یقین رکھو۔ ظالم کا انجام جو رب نے بیان کیا وہ ہو کر رہنا تھا۔ عجیب اتفاق، 1851 1891 ایک ایسا سال ہے جس کے اندر جو بھیدوں کو جاننے والے، جو سوراخوں کے اندر کیا ہیں انمول چیزیں اکٹھا کرنے والے جو چور ہوتے ہیں مصر کے، ان میں سے ایک چور کو سب سے پہلے اس کی بھنک پڑی۔ مصر کے اندر کئی احرام ہیں جو مصری بنے ہیں، اور کئی بھول بھلیاں ہیں جہاں پر نادر چیزیں ملتی ہیں، اس کی تلاش میں ہمیشہ لوگ رہا کرتے تھے تاکہ قیمت مل جائے۔ اسی میں سے ایک شخص تھا جو ڈھونڈتے ایک ایسی لاش کو پا لیا، جو لاش اس کو تو پتہ نہیں تھی دنیا میں کیا انقلاب برپا کرنے والی ہے، لیکن اسی نے دریافت کیا۔ جب اس لاش تک وہ پہنچا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ لاش تو ایسی ہے گویا کہ کیا ہے، اس کی موت ابھی قریب میں ہوئی ہو۔ مصر کی پولیس آئی، اس لاش کو اٹھا لیا اور لے جا کے میوزیم کے اندر کیا ہے ایک نشانی کے طور پہ رکھ لیا۔ پھر اس پر بھی 100 سال تقریباً گزر گئے، 90 سال گزر گئے۔ 1980 کے قریب وہ لاش کے اندر پھر بگاڑ شروع ہو گیا، کیڑے پڑنے لگے۔ تو مصر کی گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ تو ایک نشانی ہے، اس کو تو ہم کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس نے فرانس کی حکومت کو طلب کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی ریمیڈی ہے، کوئی ایسی دوا ہے جو اس لاش کو محفوظ رکھ سکے۔ اس نے کہا کہ فرانس بھیج دو۔ جب فرانس کو اس کو کیا ہے تبدیل کر کے اس ممی کو لے جایا گیا، عجیب بات ہے جس کے مر کے 3,500 سال ہو گئے، اس کے بعد اس کی پاسپورٹ بنی۔ دنیا میں ایک واحد شخص ہے جو مرنے کے بعد جس کی پاسپورٹ بنی، وہ فرعون ہے، کیونکہ فرعون کا قانون تھا کہ بغیر پاسپورٹ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرعون کی پاسپورٹ بننے کے بعد پھر فرانس ٹرانسفر ہوا۔ جب فرانس ٹرانسفر ہوا، وہاں ممی رکھی گئی، تو وہاں پر ایک عجیب فرانسیسی ڈاکٹر جو کہ بڑا گہرا مطالعہ رکھتا تھا، مورس بکائی، وہ ٹیم کا لیڈر بنا اور وہ جانچ پڑتال شروع کی۔ آخر یہ مرا کیسے اور اس کو سیو کیسے کرنا ہے؟ جب اس نے ریسرچ کی تو اسے معلوم ہوا یہ فرعون کا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، یہ مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، لیکن مرا اس کا جو نتیجہ اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حساب سے جیسے ملتا ہے، ویسے اس کے جو نمونے نکال کے اس نے ٹیسٹ کیا، اس میں معلوم ہوا یہ تو نمکین پانی میں ڈوب کے مرا ہے، یعنی سمندر کے پانی میں ڈوب کے مرا ہے۔
اب اس کی سوچ دیکھو، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ مسلمانوں کے خلاف تھا، فرانس کا چوٹی کا ڈاکٹر مورس بکائی۔ اب اس نے دیکھا ایک بادشاہ، وہ بھی فرعون، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، آخر اس کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ سمندر کے پانی میں ڈوب کے مر گیا؟ کیا اسے بچانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا؟ اس کا لشکر کہاں گیا؟ اس کی حکومت کہاں گئی؟ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر انجیل پڑھی، تورات پڑھی، دیکھتے 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 کہیں سے کوئی جواب نہ ملا کہ آخر اس کے اندر نمکین پانی کہاں سے آیا، یہاں تک کہ قرآن کی اس آیت پہ پہنچا تو وہ کہے حیران ہو کے کھڑ گیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم اسے ڈبو کے ماریں گے اور اس کے جسم کو ہم محفوظ رکھ لیں گے۔ تو یہ دوڑا سو دیا گیا، وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مطالبہ کیا کہ یہ آیتیں آپ مانتے ہیں قرآن کی ہیں؟ کہا کہ بالکل، قرآن نے دعویٰ 1400 سال پہلے کر چکا اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا کہ جس فرعون کے بارے میں قرآن نے یہاں کہا کہ بدن کو ہم محفوظ رکھ لیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کر دیے۔ آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ رب نے جو کہا ہے وہ یہ ہے، اور میں آج اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ جس نے پوری زندگی مسلمانوں کو پیسا، اس کی لاش کے ذریعے بھی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے رکھ دیا، تو یہ کس کے کون کھیت کے مولی ہے؟ یہ اس کا کیا ہے؟ آپ ڈر جائیں۔ آج کی حکومتیں جھنڈے کی حکومتیں ہیں مسلمانوں، وہ تو واقعتاً حکومتیں تھیں، ان کا کچھ مال نہیں ہے، ان کا کچھ حیثیت نہیں ہے، اللہ نے ان کو کوئی کیا ہے ایسی چیز نہیں دی کہ وہ مسلط ہو کے رہ جائیں۔ تو یہ آج کا فرعون کیا کر سکتا ہے؟ کیوں ڈرتے؟ اللہ کی طرف پلٹو، یہ عبرتناک انجام۔ پھر اس کے بعد میوزیم میں آج بھی پڑا ہوا ہے پچکی ہوئی ناک، جاؤ اٹھاؤ گوگل پہ مار کے دیکھ لو، یہ باتیں وہ نہیں ہیں کہ میں کیا کوئی غلط بیانی کروں، تمہارے سامنے جاؤ فرعون کی لاش کے لیے تم کیا ہے گوگل میں ٹائپ کر کے دیکھو، کس حیثیت سے اس کی لاش رات پر نہیں سوئیں گے۔ یہ وہ تھا جو کبھی کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ آج یاد رکھو جو آج کیا ہے ظلم کی وادی میں ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ تو کیا ہے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے فرعون کے سامنے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے گناہ ہیں، بس ایک مرتبہ سدھر جاؤ، پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، استغفر اللہ بولو، ایک مرتبہ، اسے ایک مرتبہ، ایک مرتبہ جو استغفار کر کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اتیتنی عنان السماء، اس کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد وہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے، غفرت لک فلا ابالی، میں معاف کر دیتا ہوں، دیکھتا نہیں ہوں کہ اس کی گناہ کیا ہے۔